محترم حضرات، ایک صاحب نے ایک حوالے سے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ بیان کر دیں، اور اس میں بیاج کے بارے میں، بینک کا بیاج ہے، بنیے کا بیاج ہے، یا بینک سے آپ کو ملنے والا بیاج ہے۔ جیسے آپ کا کھاتہ چل رہا ہوتا ہے بینک میں، تو کچھ نہ کچھ ہر کھاتے والے کو بیاج ملتا ہے۔ اگر آپ کے بینک میں 1,00,000 روپے جمع ہیں اور وہ جمع رہیں تو کچھ دن میں ان کا بیاج آپ کو ملتا ہے۔ وہ جو بھی پرسنٹیج ہوتا ہوگا، 4% ملے، 2% ملے، وہ جو بینک الگ الگ بینک کا رہتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہیں؟ ان کی کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں؟ اس حوالے سے کہا تھا کہ حضرت لوگ بڑے کنفیوژن میں رہتے ہیں، اور اس کو ذرا بیان کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے سوشل میڈیا کے مادھیم سے۔ تو اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو بیاج کی صورت میں آپ کو بتاؤ۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بینک سے لون لے لیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بیاج کی شکل میں بڑھا کر کے روپیہ بینک کو واپس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے بینک سے 1,00,000 کا لون لیا، تو بینک جو ہے اس کو 2 سال میں یا 3 سال میں 1,20,000، 1,25,000 اس طریقے سے واپس لیتی ہے۔ تو دیکھیے، بیاج جو ہے وہ جیسے لینا حرام ہے تو بیاج کا دینا بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ یعنی آپ جس طریقے سے بیاج پر پیسہ اٹھا نہیں سکتے، اس طریقے سے بیاج پر پیسہ لے بھی نہیں سکتے۔ تو اب ہم جو بینک سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں وہ بیاج پر لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب بیاج پر لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ جوائز کی صورت کسی بھی قیمت نہیں بنتی۔ اگر ہم نے بینک سے پیسہ لیا تو وہ بیاج ہی کی شکل میں آئے گا اگر ہم نے بڑھا کر دیا۔ اب اس میں ایک شکل اور میں آپ کو بیان کر دوں، جیسے جس کے اندر تقریباً 90% لوگ ملوث ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ گاڑیاں، کار یا موٹر سائیکل یا کوئی چیز انسان فائننس پہ لیتا ہے، تو فائننس پہ جب لیتا ہے تو اس میں بھی کچھ شکل رہتی ہے، نقد میں کم اور جو قسطوں پہ لیا وہ زیادہ۔ تو اس کی علماء نے جو شکل بیان کی ہے وہ جائز بیان کی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک چیز ہی کی 2 قیمتیں رکھی گئی ہیں۔ جیسے میرا یہ موبائل ہے، اب کمپنی نے اس موبائل کی 2 قیمتیں رکھی۔ کیسے؟ کہ بھئی اس موبائل کو اگر آپ نقد لیتے ہیں تو یہ 20,000 کا ہے، اگر اس کو آپ ادھار لے رہے ہیں تو یہی موبائل ادھار میں آپ کا 25,000 کا ہے۔ تو وہ اسی کی قیمت ہیں دونوں، یعنی دونوں اسی کی قیمت رکھی ہیں کہ اگر نقد ایک مشت آپ دے دیں گے تو یہ ہم آپ کو 20,000 میں دے دیں گے، اور یہی موبائل اگر آپ ادھار ہم سے لیں گے، قسط یعنی 1,000 کی قسط دیں گے آپ یا 2,000 کی، تو ہم 25,000 میں دیں گے یہ موبائل۔ تو وہ قیمت اسی کی ہے، تو وہ بیاج کی شکل میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے جائز ہے۔ جیسے گاڑی، کار لیتے ہیں، نقد لو تو 10 لاکھ کی ہے، اور اگر قسط پر لو تو وہ کتنے کی ہے؟ 12 لاکھ کی پڑ جاتی ہے، 13 لاکھ کی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے گاڑی کی ہی قیمت ہے کہ بھئی یہ ادھار کی قیمت ہے، یہ نقد کی قیمت ہے، اور قسطوں میں وہ آپ کے پیسے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وہ جو ہے مال ہی کی قیمت ہے جو بڑھ رہی ہے۔ اس میں شرط لاگو ہے کہ بھئی یہ مال جو ہے آپ کو ادھار دیا جا رہا ہے تو زیادہ میں دیا جا رہا، اور نقد دیا جا رہا تو کم میں دیا جا رہا۔ یہ تو شکل ہو گئی۔ لیکن اگر بینک سے آپ پیسہ لیتے ہیں اور پھر اس پیسے کو آپ واپس بڑھا کر کے دیتے ہیں، تو وہ کسی چیز کے عوض میں نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی چیز کے بدلے میں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ پیسہ لے کر کے پھر بڑھا کر جو دے رہے ہیں وہ سود ہے، اور یہ حرام ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ یہ بینک سے بھی یہی حکم ہے اور کسی بنیے وغیرہ سے بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کچھ چیز رکھ دیتے ہیں، سونا چاندی کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کی، زیورات، وہ بنیے کے پاس، سونار کے پاس رکھ دیتے ہیں گروی، اور وہ اس سے جو پیسے لاتے ہیں اس پر بھی پھر بیاج چلتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ چاہے آپ نے اس سے چھٹا لیا ہو بغیر کسی چیز کے رکھے، یا کسی چیز کے عوض میں لیا ہو، تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔
دو شکلیں یہ میں نے بیان کر دی. اب ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ اب ہمارا جو کھاتا بینک میں ہے تو بینک میں ہر کھاتے پر جو بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو رقم بڑھا کر دی جاتی ہے. تو علماء نے اس شکل کو جائز قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے قوانین الگ ہیں. اب جیسے ہمارا جو ہندوستان ہے اس کا جو قانون ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا جو ملک ہے یہ ہندوستان جو ہے اور یہ جو بینک ہیں یہ حکومت کے تحت آتی ہیں. کوئی بھی بینک ہماری اسلامی قوانین کے اعتبار سے نہیں چلتی. ہماری جو بینک چلتی ہیں وہ ملک کے جو بھی قوانین ہیں، حکومت کے جو بھی قوانین ہیں یا جو بھی شرائط ہیں تو وہ ان شرائط کے اعتبار سے چلتی ہیں اور ان کے قوانین کے اعتبار سے چلتی ہیں، ان کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتی ہیں، یعنی حکومت کے قوانین کو فالو کرتی ہیں، ملک کے قوانین کو فالو کرتی ہیں. تو یہاں پر کوئی اسلامی بینک تو ہے نہیں. تو چونکہ ہمارے جو ہندوستان میں بینکیں ہیں وہ ملک کے قوانین کو فالو کرتی ہیں اور ملک کی پالیسی کو فالو کرتی ہیں، تو علماء نے اس کو جواز کی صورت میں رکھا ہے کہ اگر آپ کا کھاتا ہے اور وہ آپ کو اگر اس پر کچھ پروفٹ دے رہے ہیں تو علماء نے اس کو جائز کی صورت میں رکھا ہے. وہ اس سے الگ، اور جو تم دے رہے ہو تو وہ تو تم سامنے سے جو دے رہے ہو وہ تم بیاج دے رہے ہو، تو تم تو خود بھئی کلمہ پڑھتے ہو، اسلام کو فالو کرتے ہو، تو آپ جو دے رہے ہیں پھر وہ معاملہ جو ہے آپ کا وہ حرام کے حکم میں آئے گا. اور یہ جو بینک آپ کو دے رہی ہے وہ ملک کی پالیسی اور ملک کے قوانین کے اعتبار سے یہ علماء نے اس کو جواز کی صورت دی ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بینک سے جو ہمیں انٹرنس ملتا ہے یا جو بیاج ملتا ہے اس کو ہم خود خرچ نہیں کرتے، ہم تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ تو اور غلط ہے. یعنی اگر آپ کسی کو تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ جس مال کو حرام سمجھ رہے ہیں وہ کیوں آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ آپ جائز مال تقسیم کریں نا، جائز مال بانٹیں، کسی کو دیں. حرام مال تو اگر آپ بانٹ رہے ہیں، جائز دے رہے ہیں تو اور زیادہ اس کو جائز سمجھ کر کے دے رہے ہیں تو اور زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے. حرام مال کو آپ جائز سمجھ کر کے اگر کسی کو دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کر کے اس سے مجھے ثواب ملے گا تو اور زیادہ گناہ گار آپ ہو جائیں گے. تو یہ بینک کے بیاجوں کا جو موٹی باتیں تھیں میں نے آپ تک بیان کی.